فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت 31 بار آئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ ہے، 31 مرتبہ۔ بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت اور ارشاد کا بہترین اسلوب اور طریقہ ہے تاکہ سننے والے کے نفس کو تنبیہ ہو، وہ بیدار ہو اور اسے اپنے جرم اور ناشکری کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے شرم آئے اور وہ شکر کو ادا کرنے اور عبادت کو ادا کرنے کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت میں نے جنات کو سنائی، وہ تم سے اچھا جواب دیتے تھے۔ جب میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا، وہ کہتے اے رب ہمارے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے، جیسے ٹھیکری، یعنی خشک مٹی سے جو بجانے سے بجے اور کوئی چیز کھنکھناتی آواز دے، پھر اس مٹی کو تر کیا، گیلا کیا کہ وہ مثل گارے کے ہو گئی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، یعنی جنات کو پیدا کیا خالص بے دھوئیں والے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے مراد سورج کے طلوع ہونے کے دونوں مقام ہیں، گرمی کے بھی اور سردی کے بھی۔ اسی طرح غروب ہونے کے بھی دونوں مقام ہیں۔ ساری کائنات کا رب، رب العالمین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ مل کے کہیے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے۔ دو سمندر سے مراد یہاں پانی کے دو ذخیرے ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین کھارا ہے، کڑوا ہے۔ دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، نہ ان کے درمیان ظاہر میں کوئی فاصل ہے، کوئی فاصلہ کرنے والی چیز ہے، نہ ظاہر میں کوئی چیز حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ بینہما برزخن، اور ہے ان میں روک، رکاوٹ اللہ کی قدرت سے۔ لا یبغیان، کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔
ہر ایک اپنی حد میں رہتا ہے اور کسی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ زمین سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، بورنگ کے ذریعے، تو کہیں کھارا پانی ہے کہیں میٹھا پانی ہے، حالانکہ دونوں ذخیرے ملے ہوئے ہیں، زمین کے اندر ہیں، لیکن بیچ میں ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ کھارا میٹھے سے ملتا نہیں۔ کئی ایسے سمندر ہیں جس میں دریا کا پانی مل جاتا ہے، کئی کلومیٹر تک وہ ساتھ چلتا ہے، پھر دریا اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے، میٹھا پانی نمکین پانی میں مکس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے جسے دنیا دیکھتی ہے۔ آج بھی یہ مناظر موجود ہیں کہ ایک بزرگ حاجی صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، بصرہ کے قریب ہمارا بحری جہاز روک دیا گیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ دکھائی گئی۔ ہمیں کہا گیا کہ رسیوں کے ذریعے ڈول پانی میں ڈالو۔ ایک طرف ہم نے ڈول ڈال کر جب پانی نکالا تو وہ میٹھا تھا، دوسری طرف جہاز کے دوسری طرف ڈول ڈال کر پانی نکالا تو وہ کھارا تھا۔ سمندر اپنی موجیں مار رہا تھا، ان موجوں کے باوجود میٹھا اور نمکین پانی مکس نہ ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ میٹھا اور نمکین پانی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک پانی کی تہ بن جاتی ہے، لیئر بن جاتی ہے، اور وہ انہیں ملنے نہیں دیتی۔ سوال تو یہی ہے کہ یہ سمندر، یہ پانی کے ذخیرے بنائے کس نے اور یہ لیئر کون بناتا ہے؟ رب العالمین ہی پیدا کرتا ہے۔ کاش ہر کوئی رب العالمین کا فرمانبردار ہو جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ سمندر اور دریا کے ذخیروں میں سے موتی، مونگا، ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، معدنیات نکلتی ہیں۔ اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی، مچھلیاں عطا فرمائی، اور کئی نعمتیں سمندر اور دریا میں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مل کے کہیے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ یہاں کشتیوں کا ذکر ہے، بحری جہازوں کا ذکر ہے، اور اسی کی ہیں وہ کشتیاں چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ جن چیزوں سے وہ کشتیاں اور بحری جہاز بنائے جاتے ہیں وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ان کو ترکیب دینے، کشتی، بحری جہاز بنانے اور صناعی کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ دریاؤں میں، سمندروں میں ان کشتیوں، بحری جہازوں کا چلنا اور تیرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ سورہ رحمان کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔